الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم، من قوم، کسی بھی قوم کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے کہ ان یکونوا، ہوں وہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرا، بہتر، منہم، ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، عورتوں کا، عسیٰ، امید ہے، قریب ہے، ان یکن، ہوں وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیراً، بہتر، منہن، ان سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، اس کو آدھے حصوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت ہے، اس میں تقریباً 3 اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں جن اسباب کی بنا سے مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ بار بار آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں آداب سکھائے جا رہے ہیں، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے اور مسلمان معاشرہ آپس میں کس طرح رہن سہن اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے جو ادب پڑھے ہیں، جو اسباب پڑھے ہیں نفرت کے، پہلا سبب تو یہ تھا کہ جس کا اثر فوراً اجتماعیت پر ہوتا ہے، وہ یہ تھا کہ سنی سنائی خبروں پر فوراً عمل کرنا بغیر تحقیق۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسا ہم نے پڑھا، کہ اگر فوراً بندہ سنی سنائی بات پر عمل کرے تو کسی کو انجانے میں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ سبب تھا۔ اس بارے میں اللہ نے ادب کیا سکھایا کہ ہر خبر کی تحقیق کرو۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کہ چلو انسان ہونے کے ناطے اگر کسی کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے سنی سنائی باتوں کی وجہ سے، 2 مومنوں کی جماعتیں آپس میں اگر لڑ پڑتی ہیں، تو پھر اللہ نے یہ سکھایا ادب کہ اب ان کے درمیان اصلاح کرواؤ عدل کے ساتھ، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ پھر ان آداب کی وجہ اللہ نے بتائی کہ آپس میں بالکل چوکنے ہو کر رہو، سنی سنائی خبروں پر عمل مت کرو، اگر جھگڑے ہو جائیں تو آپس میں اصلاح کرواؤ۔ کیوں کرواؤ؟ پیچھے ہم نے یہ پڑھا، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس طرح سگے بھائی آپس میں نہیں لڑتے کچھ بھی ہو جائے، اس طرح مسلمان معاشرہ، مومنوں کا معاشرہ آپس میں لڑائی سے پرہیز کرتا ہے۔ اب یہ تو 2 بڑے سبب تھے نا، ایک سنی سنائی خبروں پر عمل کرنا اور دوسرا یہ کہ مومنوں کا آپس میں لڑ پڑنا۔ یہ اجتماعیت پر اثر انداز ہونے والی باتیں اللہ نے بتائیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلو پوائزن، یعنی ایسے کام جو اندر سے بندے کو آرام آرام سے، جس طرح سلو پوائزن آرام آرام سے بندے کو مار دیتی ہے نا کچھ چیزیں، تو اب اللہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے کہ جو بظاہر ہمیں معمولی لگتی ہیں لیکن آرام آرام سے مومنوں کے اندر آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سلو پوائزن بندے کو دیا جاتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، اس طرح کچھ ایسی حرکتیں ہیں کہ اگر وہ ہوتی رہیں، ان پر بندہ توجہ نہ دے،
تو آرام آرام سے محبت ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے آپس میں، پھر وہ الفتیں نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے کہا نا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے وہ کام کیے جائیں جس سے محبت بڑھتی ہے، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے نفرت بڑھتی ہے۔ اب وہ کام کون سے ہیں؟ وہ تقریباً 6 کام ہیں جو ابھی ہم آخر تک پڑھیں گے۔ 6 کام ہیں، یہ 11 نمبر آیت میں 3 کام ذکر ہیں، پھر اس کے اگلی آیت میں 3 کام ذکر ہیں۔ ہم آج ایک ہی بات کو بیان کر کے آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ سبب ہے۔ بظاہر مذاق کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں۔ دیکھیں عربی میں 2 لفظ ہیں، ایک سخریہ، دوسرا مزاح، میم زا الف اور ہا۔ اب سخریہ اور مزاح یہ عربی کے لفظ ہیں، ہم دونوں کا ترجمہ مذاق کرتے ہیں اردو میں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ مزاح جو ہوتا ہے نا عربی میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ ایسی کوئی حالت، یعنی ایسا مذاق کرنا ہے کہ سامنے والے کی طبیعت خوش ہو جائے اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو۔ یہ تو جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ چیز تھی، آپ کرتے تھے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس نے کہا کہ کیا بوڑھیا عورتیں جنت میں جائیں گی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت روتی ہوئی واپس گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اس کو خبر دو کہ بوڑھی کو اللہ تعالیٰ جوان کر کے داخل کرے گا جنت میں۔ یہ مزاح تھا، مزاح جس کو ہم مذاق کہتے ہیں۔ تو اس عورت کی طبیعت خوش ہو گئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنی سواری پر بٹھایا، راستے میں جا رہے تھے، سواری پر بٹھایا، سواری سے اتر کر اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ میں بھی تمہیں کسی دن اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ کے بچے پر میں کیسے سواری کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی جس اونٹ پر میں تمہیں بٹھاؤں گا وہ اپنی ماں کا تو بچہ ہوگا نا۔ تو یہ مزاح کہ سامنے والے کی طبیعت بھی خوش ہو جائے اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، یہ تو جائز ہے، اس سے تو محبت بڑھتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی اور اللہ کے رسول کے پاس آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، اللہ کے رسول نے جبہ پہنا ہوا تھا جو یہاں سے تنگ ہوتا ہے، تو وہ صحابی آیا، اس نے کہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہو جاؤ، کہا پورا ہو جاؤں؟ بولا پورے ہو جاؤ داخل۔ اب وہ اس میں کیسے داخل ہوگا؟ یہ مزاح، مستی، خوش طبع جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول ایک سفر میں تھے، عائشہ کو کہا، عائشہ بھی ساتھ تھی، کہا کہ لوگوں کو جانے دو، روکو تھوڑا، ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ جب صحابہ آگے گئے تو اللہ کے رسول نے اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ لگائی، عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ پھر کسی اور موقع پر یہی معاملہ تھا، سفر میں تھے تو اماں عائشہ کو کہا کہ تھوڑی دیر رکو، ان کو جانے دو، ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر اس وقت دوڑ لگائی تو اللہ کے رسول جیت گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے، جس کو ہم بولتے ہیں آپ ہی لاؤ، ایک مرتبہ تم جیتی، ایک مرتبہ میں جیتا۔ یہ مزاح، خوش طبع۔ لیکن اس آیت میں جس چیز سے اللہ روک رہا ہے وہ ایسا مذاق ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو، سامنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یار یہ مجھے حقیر بنا رہا ہے، یہ میرا ایسا مذاق اڑا رہا ہے کہ جس سے میری عزت گر رہی ہے۔ اگر یہ اکثر دوستوں میں ہوتی ہے چیزیں، ہم آپس میں مستی مذاق کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر توجہ نہیں دیتے چلو یار دوست ہے، لیکن سامنے والے کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ منہ سے نہیں بتاتا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں دوست سے مذاق کر لیا چلو کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے کبھی کبھی انسان کو برا محسوس ہوتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ انسان کو مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ ابو داؤد میں حدیث ہے، اماں عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور اماں عائشہ نے اللہ کے رسول کو کہا کہ یہ صفیہ ہے نا جو، آپ کے لیے اس کا یہی ایک کافی ہے کہ اللہ کے رسول یہ چھوٹے قد کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے،
اماں عائشہ کو کہا کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے، اگر سمندر میں اس جملے کو ڈال دیا جائے تو سارا سمندر خراب ہو جائے۔ چھوٹے قد کی تھیں لیکن یہ صفیہ کے لیے برا تھا جملہ، ایک حقارت تھی، ایک بے عزتی تھی اس میں۔ پھر اسی حدیث میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک کسی انسان کی نقل کر کے بتائی، نقل اتار کر بتائی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل کروں، بھلے اس کے بدلے میں مجھے فلاں چیز مل جائے، کچھ بھی چیز مل جائے۔ یعنی سخریہ یہ ہے، چاہے آپ کی زبان سے ہو، چاہے آپ کے اشاروں سے ہو، سر کے یا آنکھوں کی، جسے ہم کہتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں، یا پھر آپ کی حرکت سے ہو، زبان سے ہو، اشاروں سے ہو یا حرکت سے ہو، ایسی حرکت، ایسا قول، ایسا اشارہ کہ جس میں سامنے والے کی حقارت ہو، یہ چیز ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ انسان کو برا لگتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ بڑی ترقی کر چکے ہیں، دور ترقی کر چکا ہے۔ پہلے دور میں اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کمانے کے، لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر 6 مہینے کا سفر کر کے دوسرے ممالک جاتے تھے کمانے کے لیے۔ لیکن آج کیسا دور آ گیا ہے کہ اسمارٹ ورک کر کے بندہ بیٹھے بیٹھے گھر میں لاکھوں کما لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آج بھی مزدور لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو گدھا گاڑی چلاتے ہیں۔ اب کوئی اسمارٹ ورک کرنے والا اس شخص کو کہے بطور حوصلہ افزائی، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں چلو اس کی حوصلہ افزائی کروں کہ یار کیا تم ابھی بھی مزدور بنے ہوئے ہو، دنیا تو یہاں پہنچ گئی ہے، دیکھو فلاں شخص تو بیٹھے بیٹھے گھر میں لاکھوں کما لیتا ہے، تم ابھی بھی گدھا گاڑی چلا رہے ہو، گدھا مزدوری کر رہے ہو۔ اب مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ بھلے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو حوصلہ دے رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی تحقیر ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گدھا گاڑی چلانے والا، گدھا مزدوری کرنے والا تقویٰ میں اس شخص سے بڑھ کر ہو جو اسمارٹ ورک کر رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے، جو آسانی سے بہت پیسے کما رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بندے کو خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی طبیعت کا، کہ میں کہیں کسی سے ایسا تو مذاق نہیں کر رہا کہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ کیوں مذاق نہ کرو، اس لیے کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ بہت بہتر ہو اس سے جو مذاق اڑانے والا ہے۔ کیوں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل کا تقویٰ ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ایک باطنی چیز ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر، کسی کی شکل و صورت، کسی کے کام اور حرکت کو دیکھ کر مذاق تو اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے اندر کا معاملہ نہیں پتا، اندر کا معاملہ اللہ کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہوں، حقیر اس کو بنا رہے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ بہت بہتر ہو ہم سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک آدمی گزرا، نبی علیہ السلام نے اس بیٹھے ہوئے آدمی کو کہا کہ یہ جو ابھی آدمی گزر رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول من اشراف الناس، یہ تو بڑا عزت دار آدمی ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی کے پاس نکاح کے لیے رشتہ بھیجے تو اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش رد نہیں کی جاتی، اگر یہ کوئی بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اچھا یہ بات ہوگی، وہ آدمی چلا گیا، اتنی میں دوسرا آدمی گزرتا ہے، اتنی دیر میں اللہ کے رسول پھر اس بیٹھے ہوئے سے پوچھتے ہیں اچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ من فقراء المسلمین، یہ تو غریب ہے، یہ تو کلاش ہے، یہ تو بیچارہ فقیر ہے، اس کی شان اور اس کی حالت یہ ہے، اللہ کے رسول اگر یہ کسی کے گھر رشتہ بھیجے نا اس کو کوئی رشتہ بھی نہ دے، اس کی تو حالت یہ ہے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے، اگر یہ کوئی بات کرے نا تو یہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی کوئی بات بھی نہ سنے۔ پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اصل چیز باطن کی ہے، دل کی ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ جو پہلا شخص تھا جس کی تم تعریف کر رہے ہو، اگر پوری زمین ایسے لوگوں سے بھر جائے اور یہ ایک آدمی ہو جو دوسرا گیا جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے،
لیکن یہ ایک شخص اس آدمی، اگر اس آدمی جیسے پوری زمین پر آدمی ہوں تو یہ ایک شخص ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں اس بیٹھے ہوئے کو جانے والوں کے اندر کے حالات معلوم نہیں تھے جو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا کہ اصل چیز تقویٰ ہے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ اکیلے کی بات ہوتی ہے۔ سامنے تو ہر کوئی دوسروں کے سامنے عاجزہ بن کے پھرتے ہیں، نیک بن کے پھرتے ہیں، اکیلے میں ہر ایک کو اللہ جانتا ہے، ہر ایک کے تقوی کی مقدار اللہ کو پتہ ہے۔ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمارے گھر والے بھی نہیں ہوتے، اس وقت کون اللہ کے نزدیک اچھا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اے مذاق اڑانے والے، جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک معیار دو چیزیں ہیں، ایک باطنی چیز تقویٰ ہے اور دوسری چیز بندے کی موت، اس کا اختتام، یعنی انما الاعمال بالخواتیم، کہ اس کی موت کس عمل پر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی کو دیکھ رہے ہوں گناہوں میں ملوث ہے، معصیت میں مبتلا ہے، آپ کو اللہ نے بڑی توفیقیں دی ہیں، نیکی کرنے کی بڑی توفیق دی ہے، آپ کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے اس کی موت اچھی ہو اور آپ کی موت گناہ پر ہو جائے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اپنا انجام نہیں پتہ، تو کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے، یہ سلو پوائزن ہے، ہم محسوس نہیں کرتے اس کو، لیکن آرام آرام سے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر بندہ چاہتا ہے یار میں اب اس کے ساتھ رہوں گی نا، دوست یہ چاہتا ہے کہ میں اب فلاں دوست سے ملوں گی نا، بیوی شوہر سے یہ چاہتی ہے کہ اب مجھے اس سے جدائی کی چاہیے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ اب مجھے اس سے جدائی کی چاہیے۔ میاں بیوی کو بھی خیال کرنا چاہیے، آپس میں وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، پہلے فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ اڑائے۔ قوم میں ہر شخص آ جاتا ہے، مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص بھی آتا ہے، جماعت بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے قوم کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اکثر جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ چار آدمیوں کے سامنے اڑایا جاتا ہے، اکیلے میں کم لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر دو بندے ہوں تو دو بندے بہت ہی مشکل ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اگر مذاق اڑائیں بھی نا تو اتنا برا نہیں لگتا، کیونکہ چار آدمی ہوتے ہی نہیں ہیں سننے والے، لیکن چار آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر مذاق اڑانا یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے سامنے والے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی کسی کے سامنے بھی مذاق نہ اڑاؤ اور اکیلے میں بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آگے فرمایا عورتوں ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، عورتوں کا۔ وجہ یہی ہے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بہت بہتر ہے اس سے جو عورت مذاق اڑا رہی ہے۔ عورتوں کا خصوصی طور پر ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، عورتیں اس کو کوئی بس بات چاہیے کسی کی، کوئی حرکت دیکھ لے، کوئی حرکت سن لے، کوئی گناہ اس کو پتہ چل جائے تو پھر عورت کا کام ہی ہوتا ہے کہ فلاں عورت کی مٹی پلیت کرنا، اس کو ہر وقت مجلسوں میں ذلیل کرنا، تانے دینا، تو یہ بالکل ممنوع چیز ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں اللہ نے یہ کہا کہ کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا آپس میں مذاق نہ اڑائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کا اختلاط کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ نے یہ کہا کہ عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا مذاق نہ اڑائے اور عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ یہ کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے اختلاط کا تصور ہی نہیں ہے، یہ چیز بالکل گندی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مرد کو سب سے زیادہ محبوب چیز لگتی ہے وہ عورت لگتی ہے خواہش پوری کرنے میں، اس کے برعکس عورت کو بھی، یعنی اس کے بالمقابل عورت کو بھی سب سے زیادہ چیز اچھی جو لگتی ہے نا خواہش پوری کرنے میں وہ مرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کو ہی کاٹ دیا ہے کہ کوئی اختلاط نہیں چاہیے معاشرے میں، عورتوں کا مردوں سے اور مردوں کا عورتوں سے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی
کیونکہ اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طواف میں پھر کیوں اختلاط ہوتا ہے؟ طواف ہم کرنے جاتے ہیں، مرد عورت ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا جہاد میں بھی تو مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں، جہاد مرد کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے عورتیں ان کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر بازاروں میں عورتیں کیوں ساتھ ہوتی ہیں مرد کی چیزیں لینے کے لیے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے، اور مزید آیت کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔